السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کے 26واں پارے کا اردو میں مکمل ترجمہ سنیں گے۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہے۔ حامیم۔ یہ کتاب اللہ زبردست حکمت والے کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ ہم نے آسمان و زمین کو اور جو ان کے درمیان میں حکمت کے ساتھ ایک میعاد معین کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کو جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے وہ اس سے بے رخی کرتے ہیں۔ آپ کہیے کہ یہ تو بتلاؤ جن چیزوں کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، مجھ کو یہ دکھلاؤ کہ انہوں نے کون سی زمین پیدا کی ہے یا ان کا آسمان میں کچھ ساجا ہے۔ میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے کی ہو یا کوئی اور مضمون منقول لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو خدا کو چھوڑ کر ایسے معبود کو پکارے جو قیامت تک بھی اس کا کہنا نہ کرے اور ان کو ان کے پکارنے کی بھی خبر نہ ہو، اور جب سب آدمی جمع کیے جائے تو وہ ان کے دشمن ہو جائے اور ان کی عبادت ہی کا انکار کر بیٹھے۔ اور جب ہماری کھلی کھلی آیتیں ان لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو یہ منکر لوگ اس سچی بات کی نسبت جب کہ وہ ان تک پہنچتی ہے یوں کہتے ہیں کہ یہ سرہی جادو ہے۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہوگا تو پھر تم لوگ مجھ کو خدا سے ذرا بھی نہیں بچا سکتے۔ وہ خوب جانتا ہے تم قرآن میں جو باتیں بنا رہے ہو، میرے اور تمہارے درمیان میں وہ کافی گواہ ہے اور وہ بڑی مغفرت والا رحمت والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کوئی میں انوکھا رسول تو ہوں ہی نہیں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ یہ معلوم کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میں تو صرف اسی کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کے ذریعے آتا ہے، اور میں تو صرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ آپ یہ کہہ دیجئے کہ تم مجھ کو یہ بتاؤ کہ اگر یہ قرآن منجانب اللہ ہو اور تم اس کے منکر ہو اور بنی اسرائیل میں سے کوئی گواہ اس جیسی کتاب پر گواہی دے کر ایمان لے آئے اور تم تکبر ہی میں رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بے انصاف لوگوں کو ہدایت نہیں کیا کرتا۔ اور یہ کافر ایمان والوں کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن کوئی اچھی چیز ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت نہ کرتے، اور جب یہ ان لوگوں کو قرآن سے ہدایت نصیب نہ ہوئی تو یہ کہیں گے کہ یہ قدیمی جھوٹ ہے۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب جو رہنما اور رحمت تھی، اور یہ ایک کتاب ہے جو اس کو سچا کرتی ہے عربی زبان میں ظالموں کے ڈرانے کے لیے اور نیک لوگوں کو بشارت دینے کے لیے۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر مستقیم رہے، ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ لوگ اہل جنت ہے جو اس میں ہمیشہ رہیں گے باوجود ان کاموں کے جو وہ کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اس کو بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور بڑی مشقت کے ساتھ اس کو جنا، اور اس کو پیٹ میں رکھنا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں پورا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے اور 40 برس کو پہنچتا ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار، مجھ کو اس پر مدامت دیجیے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر کیا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہے، اور میں نیک کام کروں جس سے آپ خوش ہو، اور میری اولاد میں بھی میرے لیے صلاحیت پیدا کر دیجیے۔ میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں فرمانبردار ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کے کاموں کو قبول کر لیں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر کریں گے اس طور پر کہ یہ اہل جنت میں سے ہوں گے، اس وعدے صادقہ کی وجہ سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تف ہے تم پر، کیا تم مجھ کو یہ وعدہ یعنی خبر دیتے ہو کہ میں قیامت میں دوبارہ زندہ ہو کر قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی امتیں گزر گئی اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ ارے تیرا ناس ہو، ایمان لا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہ بے سن باتیں اگلوں سے منقول چلی آ رہی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے حق میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول پورا ہو کر رہا جو ان سے پہلے جن اور انسان ہو گزرے ہیں، بے شک یہ خسارے میں ہیں، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کی وجہ سے الگ الگ درجے ملیں گے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ سب کو ان کے اعمال پورے کر دے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اور جس روز کفار آگ کے سامنے لائے جائیں گے کہ تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان کو خوب برت چکے، سو آج تم کو یہ ذلت کی سزا دی جائے گی اس وجہ سے کہ تم دنیا میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ اور آپ قوم عاد کے بھائی کا ذکر کیجئے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم کو جو کہ ایسے مقام پر رہتے تھے کہ وہاں ریگ کے مستطیل خمدار تودے تھے، اس پر ڈرایا کہ تم خدا کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور ان سے پہلے اور ان سے پیچھے بہت سے ڈرانے والے پیغمبر اب تک گزر چکے ہیں۔ مجھ کو تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس ارادے سے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ سو اگر تم سچے ہو تو جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اس کو ہم پر واقع کر دو۔ انہوں نے فرمایا کہ پورا علم تو خدا ہی کو ہے، اور مجھ کو تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے میں
تم کو وہ پہنچا دیتا ہوں، لیکن میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نری جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ سو ان لوگوں نے جب اس بادل کو اپنے وادیوں کے مقابل آتا دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ نہیں نہیں، بلکہ یہ وہی ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، وہ ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلا کر دے گی۔ چنانچہ وہ ایسے ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات اور کچھ نہ دکھائی دیتا تھا، اور ہم مجرموں کو یوں ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں میں قدرت دی تھی کہ تم کو ان باتوں میں قدرت نہیں دی، اور ہم نے ان کو کان اور آنکھ اور دل دیے تھے، سو چونکہ وہ لوگ آیات الہی کا انکار کرتے تھے، اس لیے نہ ان کے کان ان کے ذرا کام آئے اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، اور جس کی وہ ہنسی کیا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا۔ اور ہم نے تمہارے آس پاس کی اور بستیاں بھی غارت کی ہیں، اور ہم نے بار بار اپنی نشانیاں بتلا دی تھی تاکہ وہ باز آئیں۔ سو خدا تعالیٰ کے سوا جن جن چیزوں کو انہوں نے خدا تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ سب ان سے غائب ہو گئے، اور وہ محض ان کی تراشی ہوئی اور گھڑی ہوئی بات ہے۔ اور جب کہ ہم جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف لے آئے جو قرآن سننے لگے تھے، غرض جب وہ قرآن کے پاس آ پہنچے کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ لوگ اپنی قوم کے پاس خبر پہنچانے کے واسطے واپس گئے، کہنے لگے کہ اے بھائیو، ہم ایک کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہیں، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہیں، حق اور رائے راست کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ اے بھائیو، اللہ کی طرف بلانے کا کہنا مانو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو عذاب دردناک سے محفوظ رکھے گا۔ اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کا کہنا نہ مانے گا تو وہ زمین میں ہرا نہیں سکتا، اور خدا کے سوا اس کا کوئی حامی بھی نہ ہوگا۔ ایسے لوگ سرئی گمراہی میں ہیں۔ کیا ان لوگوں نے یہ نہ جانا کہ جس خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے میں ذرا نہیں تھکا، وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہ ہو، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس روز وہ کافر لوگ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ دوزخ امر واقعی نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم کو اپنے پروردگار کی قسم ضرور امر واقعی ہے۔ ارشاد ہوگا تو اپنے کفر کے بدلے میں اسی کا عذاب چکھو، تو آپ صبر کیجئے جیسے اور ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا تھا، اور ان لوگوں کے لیے انتقام الہی کی جلدی نہ کیجئے۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو گویا یہ لوگ دن بھر میں ایک گھڑی رہے ہیں، یہ پہنچا دینا ہے، سو وہی برباد ہوں گے جو نافرمانی کریں گے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں نازل ہوئی، اس میں 38 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم والے ہیں۔ جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کے رستے سے روکا، خدا نے ان کے عمل کا لدم کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور وہ اس سب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اور وہ ان کے رب کے پاس سے امر واقعی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ ان پر سے اتار دے گا اور ان کی حالت درست رکھے گا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ کافر تو غلط رستے پر چلے اور اہل ایمان صحیح رستے پر چلے جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کے لیے ان کے حالات بیان فرماتے ہیں۔ سو تمہارا جب کفار سے مقابلہ ہو جائے تو ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب خون ریزی کر چکو تو خوب مضبوط باندھ لو، پھر اس کے بعد یا تو بلا معاوضہ چھوڑ دینا یا معاوضہ لے کر چھوڑ دینا، جب تک کہ لڑنے والے اپنے ہتھیار نہ رکھ دے۔ یہ حکم جہاد کا جو مذکور ہے بجا لانا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سے انتقام لے لیتا، لیکن تاکہ تم میں ایک کا دوسرے کے ذریعے سے امتحان کرے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو مقصود تک پہنچا دے گا اور ان کی حالت درست رکھے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جس کی ان کو پہچان کرا دے گا۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے تباہی ہی ہے اور ان کے اعمال کو خدا تعالیٰ کا لدم کر دے گا۔ یہ اس سبب سے ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے احکام کو ناپسند کیا، سو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو اکارت کر دیا۔ کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں اور انہوں نے دیکھا نہیں کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا انجام کیسا ہوا، کہ خدا تعالیٰ نے ان پر کیسی تباہی ڈالی، اور ان کافروں کے لیے بھی اسی قسم کے معاملات ہونے کو ہے۔ یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا کارساز ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو لوگ کافر ہیں وہ عیش کر رہے ہیں اور اس طرح کھاتے
ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں، اور جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ اور بہت سی بستیاں ایسی تھیں جو قوت میں آپ کی اس بستی سے بڑی ہوئی تھی، جس کے رہنے والوں نے آپ کو گھر سے بے گھر کر دیا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، سو ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ تو جو لوگ اپنے پروردگار کے واضح راستے پر ہو، کیا وہ ان شخصوں کی طرح ہو سکتے ہیں جن کی بدعملی ان کو مستحسن معلوم ہوتی ہے، اور جو اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہو؟ جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت سی نہریں تو ایسے پانی کی ہے جس میں ذرا تغیر نہیں ہوگا، اور بہت سی نہریں دودھ کی ہے جن کا ذائقہ ذرا بدلا ہوا نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں شراب کی ہے جو پینے والوں کو بہت لذیذ معلوم ہوگی، اور بہت سی نہریں شہد کی ہے جو بالکل صاف ہوگا، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوں گی۔ کیا ایسے لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا، سو ان کی انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ لوگ آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو دوسرے اہل علم سے کہتے ہیں کہ حضرت نے ابھی کیا بات فرمائی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، اور یہ اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہیں، اور جو لوگ راہ پر ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور ان کو ان کے تقوی کی توفیق دیتا ہے، سو یہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہے کہ وہ ان پر دفتر نہ پڑے، سو اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں۔ تو جب قیامت ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اس وقت ان کو سمجھنا کہاں میسر ہوگا؟ تو آپ اس کا یقین رکھیے کہ بجز اللہ کے اور کوئی قابل عبادت نہیں، اور آپ اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہیے، اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے چلنے پھرنے اور رہنے سہنے کی خبر رکھتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ کوئی نئی صورت کیوں نہ نازل ہوئی، سو جس وقت کوئی صاف صاف مضمون کی صورت نازل ہوتی ہے اور اتفاق سے اس میں جہاد کا بھی ذکر ہوتا ہے، تو جن لوگوں کے دلوں میں بیماری نفاق ہے، آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف سے اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو، سو اصل یہ ہے کہ عنقریب ان کی کم بختی آنے والی ہے، ان کی اطاعت اور بات چیت معلوم ہے۔ بس جب سارا کام تیار ہی ہو جاتا ہے تو اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی بہتر ہوتا ہے، سو اگر تم کنارہ کش رہو تو آیا تم کو یہ احتمال بھی ہے کہ تم دنیا میں فساد مچا دو اور آپس میں خرابت کر دو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، پھر ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ سو جو لوگ پشت پھیر کر ہٹ گئے بعد اس کے سیدھا راستہ ان کو صاف معلوم ہو گیا، شیطان نے ان کو چخما دیا اور ان کو دور دور کی سجائی ہے۔ یہ اس سبب سے ہوا کہ ان لوگوں نے ایسے لوگوں سے جو کہ خدا کے اتارے ہوئے احکام کو ناپسند کرتے ہیں یہ کہا کہ بعضی باتوں میں ہم تمہارا کہنا مان لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے خفیہ باتیں کرنے کو خوب جانتا ہے۔ سو ان کا کیا حال ہوگا جب کہ فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہوں گے اور ان کے منہوں پر اور پشتوں پر مارتے جاتے ہوں گے، یہ اس سبب سے کہ جو طریقہ خدا کی ناراضگی کا موجب تھا یہ اسی پر چلے اور اس کی رضا سے نفرت کیا کرتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سب اعمال کو لدم کر دیے۔ جن لوگوں کے دل میں مرض ہے، کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کی دلی عداوتوں کو ظاہر نہ کرے گا؟ اور ہم اگر چاہتے تو آپ کو ان کا پورا پتہ بتلا دیتے، سو آپ ان کو حلیے سے پہچان لیتے، اور آپ ان کو طرز کلام سے ضرور پہچان لیں گے، اور اللہ تعالیٰ تم سب کے اعمال کو جانتا ہے، اور ہم ضرور تم سب کے اعمال کی آزمائش کریں گے تاکہ ہم ان لوگوں کو معلوم کر لیں جو تم میں جہاد کرنے والے ہیں اور جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور تاکہ تمہاری حالتوں کی جانچ کر لے۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی بعد اس کے کہ ان کو راستہ نظر آ چکا تھا، یہ لوگ اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو مٹا دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور کفار کی طرح اللہ اور رسول کی مخالفت کر کے اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا پھر وہ کافر ہی رہ کر مر گئے، خدا تعالیٰ نے ان کو کبھی نہ بخشے گا۔ سو تم ہمت مت ہارو اور صلاح کی طرف مت بلاؤ، اور تم ہی غالب ہوگے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال میں ہرگز کمی نہ کرے گا۔ دنیاوی زندگی تو محض ایک لہو لعب ہے، اور اگر تم ایمان اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تم کو تمہارے اجر عطا کرے گا اور تم سے تمہارے مال طلب نہ کرے گا۔ اگر تم سے
تمہارے مال طلب کرے، پھر انتہا درجے تک تم سے طلب کرتا رہے تو تم بخل کرنے لگو اور اللہ تعالیٰ تمہاری ناگواری ظاہر کر دے۔ ہاں تم لوگ ایسے ہو کہ تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، سو بعض تم میں سے وہ ہے جو بخل کرتے ہیں، اور جو شخص بخل کرتا ہے تو وہ خود اپنے سے بخل کرتا ہے، اور اللہ تو کسی کا محتاج نہیں اور تم سب محتاج ہو۔ اور اگر تم ردگردانی کرو گے تو خدا تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ سورہ فتح مدینے میں نازل ہوئی، اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہے۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے اور آپ پر اپنے احسانات کی تکمیل کر دے اور آپ کو سیدھے راستے پر لے چلے، اور اللہ آپ کو ایسا غلبہ دے جس میں عزت ہی عزت ہو۔ وہ خدا ایسا ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں تحمل پیدا کیا ہے تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور زیادہ ہو، اور آسمان و زمین کا سب لشکر اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ مصلحتوں کا بڑا جاننے والا بڑی حکمت والا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو ایسی بہشت میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ ہمیشہ کو وہ رہیں گے، اور تاکہ ان کے گناہ دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ برے برے گمان رکھتے تھے، ان پر برا وقت پڑنے والا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوگا اور ان کو رحمت سے دور کر دے گا، اور ان کے لیے اس نے دوزخ تیار کر رکھی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اور آسمان و زمین کا سب لشکر اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا کر کے بھیجا ہے تاکہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح میں لگے رہو۔ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں تو وہ واقعے میں اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں، خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، پھر جو شخص عہد توڑے گا سو اس کے عہد توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا، اور جو شخص اس بات کو پورا کرے گا جس پر خدا سے عہد کیا ہے سو ان قریب خدا اس کا بڑا اجر دے گا۔ جو دیہاتی پیچھے رہ گئے وہ ان قریب آپ سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال و عیال نے فرصت نہ لینے دی، سو ہمارے لیے اس کو کوتاہی کی معافی کی دعا مانگیے۔ یہ لوگ اپنی زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ سو وہ کون ہے جو خدا کے سامنے تمہارے لیے کس چیز کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہو، اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی نقصان یا کوئی نفع پہنچانا چاہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال پر مطلع ہے، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں کبھی لوٹ کر نہ آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں اچھی بھی معلوم ہوئی تھی، اور تم نے برے برے گمان کیے اور تم برباد ہونے والے لوگ ہو گئے۔ اور جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے گا سو ہم نے کافروں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے، اور تمام آسمان و زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے سزا دے، اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے۔ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ ان قریب جب تم خیبر کی غنیمتیں لینے چلو گے کہیں گے کہ ہم کو بھی اجازت دو کہ ہم تمہارے ساتھ چلے۔ وہ لوگ یوں چاہتے ہیں کہ خدا کے حکم کو بدل ڈالے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، خدا تعالیٰ پہلے سے یوں ہی فرما دیا ہے۔ تو وہ لوگ کہیں گے بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ خود یہ لوگ بہت کم بات سمجھتے ہیں۔ آپ ان پیچھے رہنے والے دیہاتیوں سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ ان قریب تم لوگ ایسے لوگوں سے لڑنے کی طرف بلائے جاؤ گے جو سخت لڑنے والے ہوں گے کہ یا تو ان سے لڑتے رہو یا وہ متی اسلام ہو جائے، سو اگر تم اطاعت کرو گے تو تم کو اللہ تعالیٰ نیک عوض یعنی جنت دے گا، اور اگر تم اس وقت بھی ردگردانی کرو گے جیسا اس کے قبل ردگردانی کر چکے ہو تو وہ دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے، اور جو شخص اللہ و رسول کا کہنا مانے گا اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو شخص حکم سے ردگردانی کرے گا اس کو دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ بالتحقیق اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے خوش ہوا جبکہ یہ لوگ آپ سے درخت ثمرہ کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اللہ کو وہ بھی معلوم تھا، بس اللہ تعالیٰ نے ان میں اطمینان پیدا کر دیا اور ان کو ایک لگتے ہاتھ فتح دے دی، اور اس فتح میں بہت سی غنیمتیں بھی دی جن کو یہ لوگ لے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست بڑا حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے اور بھی بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کو تم لوگے سو سردست تم کو یہ دے دی ہے، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ یہ واقعہ اہل ایمان کے لیے ایک نمونہ ہو جائے، اور تاکہ تم کو ایک سیدھی سڑک پر ڈال دے اور ایک فتح
باتیں اور بھی ہیں جو تمہارے قابو میں نہیں آئی۔ خدا تعالیٰ اس کو احاطے میں لیے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر تم سے یہ کافر لڑتے تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگتے، پھر نہ ان کو کوئی یار ملتا اور نہ مددگار۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے یہی دستور کر رکھا ہے جو پہلے سے چلاتا ہے، اور آپ خدا کے دستور میں رد و بدل نہ پاؤ گے۔ اور وہ ایسا ہے کہ اس نے ان کے ہاتھ تم سے یعنی تمہارے قتل سے اور تمہارے ہاتھ ان کے قتل سے عین مکے کے قرب میں رکھ دیے، بعد اس کے کہ تم کو ان پر قابو دے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا، اور نیز قربانی کے جانور کو جو روکا ہوا رہ گیا اس کے موقع میں پہنچنے سے روکا۔ اور اگر مکے میں اس وقت بہت مسلمان مرد اور بہت سی مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کی تم کو خبر بھی نہ تھی، یعنی ان کے پاس جانے کا احتمال نہ ہوتا جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری سے ضرر پہنچتا، تو سب قصہ طے کر دیا جاتا، لیکن ایسا اس لیے نہیں کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر دے۔ اگر یہ ٹل گئے ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم ان کو دردناک سزا دیتے، جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں آر کو جگہ دی اور آر بھی جاہلیت کی، سو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنین کو اپنی طرف سے تحمل عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا، اور وہ اس کے زیادہ مستحق ہے اور وہ اس کے اہل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو سچا خواب دکھلایا جو مطابق واقع کے ہے کہ تم لوگ مسجد حرام یعنی مکے میں انشاءاللہ ضرور ہو جائیں گے امن و امان کے ساتھ، کہ تم میں کوئی سر منڈواتا ہوگا اور کوئی بال کتراتا ہوگا، تم کو کسی طرح کا اندیشہ نہ ہوگا۔ سو اللہ تعالیٰ کو باتیں معلوم ہیں جو تم کو معلوم نہیں، پھر اس سے پہلے ایک فتح دے دی۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت دی اور سچا دین یعنی اسلام دے کر دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوئی پر غالب کرے، اور اللہ کافی گواہ ہے محمد اللہ کے رسول ہے، اور جو لوگ آپ کے صحبت یافتہ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ اے مخاطب، تو ان کو دیکھیے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کے جستجو میں لگے ہیں۔ ان کے آثار بوجہ تاثیر سجدے کے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں، یہ ان کے اوصاف توریت میں ہے اور انجیل میں ان کا یہ وصف ہے کہ جیسے کھیتی کہ اس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اس نے اس کو خوئی کیا، پھر وہ اور موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگی تاکہ ان سے کافروں کو جلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابوں سے جو کہ ایمان لائے ہیں اور نیک کام کر رہے ہیں مغفرت اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ سورہ حجرات مدینے میں نازل ہوئی، اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت ہی رحم والے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی اجازت سے پہلے تم شفقت مت کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ تمہارے سب اقوال کو سننے والا اور تمہارے سب افعال کو جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے بلند مت کیا کرو اور نہ ان سے ایسے کھل کر بولا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کھل کر بولا کرتے ہو، کبھی تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ کے سامنے پست رکھتے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے خاص کر دیا ہے، ان لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ جو لوگ حجروں کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں ان میں اکثروں کو عقل نہیں ہے، اور اگر یہ لوگ ذرا صبر اور انتظار کرتے یہاں تک کہ آپ خود باہر ان کے پاس آ جاتے تو یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہوتا، کیونکہ ادب کی بات تھی اور اللہ غفور رحیم ہے۔ اے ایمان والو، اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کبھی کسی قوم کو نادانی سے کوئی ضرر نہ پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پچھتانا پڑے، اور جان رکھو کہ تم میں رسول اللہ ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ اس میں تمہارا کہنا مانا کرے تو تم کو بڑی مضرت پہنچے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے دلوں میں مرغوب کر دیا، اور کفر اور فسق اور عصیان سے تم کو نظرت دے دی۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل اور انعام سے راہ راست پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اگر مسلمانوں میں 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان اصلاح کرا دو، پھر اگر ان میں کا ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع ہو جائے۔ پھر اگر رجوع ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ اصلاح کرا دو اور انصاف کا خیال رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف والوں کو پسند کرتا ہے۔ مسلمان تو سب
بھائی ہیں سو اپنے دو بھائیوں کے درمیان اصلاح کو کر دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اے ایمان والو، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے کہ جن پر ہنستے ہیں وہ ان ہنسنے والوں سے خدا کے نزدیک بہتر ہو، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا ہی برا ہے، اور جو ان حرکتوں سے باز نہ آئیں گے تو وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور سراغ مت لگایا کرو اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تو تم ناگوار سمجھتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اللہ خوب جاننے والا، پورا خبردار ہے۔ یہ گوار کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں، آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان تو نہیں لائے، لیکن یوں کہو کہ ہم مخالفت چھوڑ کر متی ہو گئے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسولوں کا کہنا مان لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے ذرا بھی کمی نہ کرے گا، بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ پورے مومنین وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک نہیں کیا اور اپنے مال اور جان سے خدا کے راستے میں جہاد کیا، یہ لوگ ہیں سچے۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا خدا تعالیٰ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو، حالانکہ اللہ کو تو سب آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کی خبر ہے، اور اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ یہ لوگ اپنے اسلام لانے کا آپ پر احسان رکھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی، بشرطیکہ کہ تم سچے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی مخفی باتوں کو جانتا ہے اور تمہارے سب اعمال کو بھی جانتا ہے۔ سورہ قاف مکے میں نازل ہوئی، اس میں 45 آیتیں اور 3 رکوع ہے۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہے۔ قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی کے جنس میں سے بشر ہیں، ایک ڈرانے والا پیغمبر آ گیا، سو کافر لوگ کہنے لگے کہ یہ ایک عجیب بات ہے، جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ دوبارہ زندہ ہونا امکان سے بہت ہی بعید بات ہے۔ ہم ان کے اجزاء کو جانتے ہیں جن کو مٹی کھاتی ہے اور کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس وہ کتاب یعنی لوح محفوظ موجود ہے، بلکہ سچی بات کو جب کہ وہ ان کو پہنچتی ہے جھٹلاتے ہیں۔ غرض یہ کہ وہ ایک متزلزل حالات میں ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر کی طرف آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کیسا اونچا اور بڑا بنایا، اور ستاروں سے اس کو آراستہ کیا اور اس میں کوئی رختہ تک نہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑوں کو جمایا اور اس میں ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگائی جو ذریعہ ہے بینائی اور دانائی کا ہر رجوع ہونے والے بندے کے لیے، اور ہم نے آسمان سے برکت یعنی نفع والا پانی برسایا، پھر اس سے بہت سے باغ اگائے اور کھیتی کا غلہ اور لمبی لمبی کھجوروں کے درخت جن کے گچھے خوب گوندے ہوئے ہوتے ہیں بندوں کے رزق دینے کے لیے، اور ہم نے اس بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا، بس اسی طرح زمین سے نکلنا ہوگا۔ اس سے پہلے قوم نوح اور اصحاب الرس اور ثمود اور عاد اور فرعون اور قوم لوط اور اصحاب ایکا اور قوم تبع تکذیب کر چکے ہیں، یعنی سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، سو میری وعید ان پر موقع ہو گئی۔ کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے میں تھک گئے، بلکہ یہ لوگ از سر نو پیدا کرنے کی طرف سے محض بے دلیل شبہے میں ہیں، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے جی میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم انسان کے اس قدر قریب ہے کہ اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ۔ جب 2 اخذ کرنے والے فرشتے اخذ کرتے رہتے ہیں جو کہ دائیں اور بائیں طرف بیٹھے رہتے ہیں، وہ کوئی لفظ منہ سے نکلنے نہیں پاتا مگر اس کے پاس ہی ایک تاک لگانے والا تیار ہے، اور موت کی سختی قریب آ پہنچی۔ یہ موت وہ چیز ہے جس سے تو بکتا تھا، اور قیامت کے دن دوبارہ سور پھونکا جائے گا، یہی دن ہوگا وعید کا، اور ہر شخص اس طرح میدان قیامت میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک اس کو اپنے ہمراہ لا دے گا اور ایک اس کے اعمال کا گواہ ہوگا۔ تو اس دن سے بے خبر تھا، سو اب ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ غفلت کا ہٹا دیا، سو آج تو تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ اور اس کے بعد فرشتے جو اس کے ساتھ رہتا تھا عرض کرے گا کہ یہ وہ روز نامچہ ہے جو میرے پاس تیار ہے، ایسے شخص کو جہنم میں ڈال دو جو کفر کرنے والا ہو اور حق سے ضد رکھتا ہو اور نیک کام سے روکتا ہو اور حد عبودیت سے باہر ہو جانے والا ہو اور دین میں شبہ پیدا کرنے والا ہو، جس نے خدا کے ساتھ دوسرا معبود تجویز کر لیا ہو، سو ایسے شخص کو
کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ وہ شیطان جو اس کے ساتھ رہتا تھا کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو جبراً گمراہ نہیں کیا تھا، لیکن یہ خود دور دراز کی گمراہی میں تھا۔ ارشاد ہوگا میرے سامنے جھگڑنے کی باتیں مت کرو کہ بس سود ہے، اور میں تو پہلے ہی تمہارے پاس وعید بھیج چکا تھا۔ میرے ہاں وہ بات وعید مذکور کی نہیں بدل جائے گی، اور میں اس تجویز میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ جس دن کے ہم دوزخ سے کہیں گے کہ تو بھر بھی گئی، وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے، اور جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی کہ کچھ دور نہ رہے گی۔ یہ ہے وہ چیزیں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ وہ ہر ایسے شخص کے لیے ہے جو رجوع ہونے والا ہے، پابندی کرنے والا ہے، جو شخص خدا سے بے دیکھے ڈرتا ہے اور رجوع ہونے والا دل لے کر آئے گا۔ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا، یہ دن ہے ہمیشہ رہنے کا، ان کو بہشت میں سب کچھ ملے گا جو چاہیں گے، اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ نعمت ہے، اور ہم ان اہل مکہ سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو قوت میں ان سے کہیں زیادہ تھے اور تمام شہروں کو چھانتے پھرتے تھے، لیکن جب ہمارا عذاب نازل ہوا تو ان کو کہیں بھاگنے کی جگہ نہ ملی۔ اس میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جس کے پاس فہم دل ہو، یا وہ کم از کم دل سے متوجہ ہو کر بات کی طرف کان ہی لگا دیتا ہو۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس سب کو 6 دن میں پیدا کیا، اور ہم کو تکان نے چھوا تک نہیں۔ سو ان کی باتوں پر صبر کیجیے اور اپنے رب کی تسبیح و تمجید کرتے رہیے، اس میں نماز بھی داخل ہے۔ آفتاب نکلنے سے پہلے مثلاً صبح کی نماز، اور چھپنے سے پہلے مثلاً ظہر و عصر، اور رات میں بھی اس کی تسبیح کیا کیجیے۔ اس میں مغرب اور عشاء آ گئی، اور فرض نمازوں کے بعد بھی۔ اور سن رکھو کہ جس دن ایک پکارنے والا پاس ہی سے پکارے گا، جس روز اس چیخنے کو بالیقین سب سن سکیں گے، یہ دن ہوگا قبروں سے نکلنے کا۔ ہم ہی اب بھی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہماری ہی طرف پھر لوٹ کر آنا ہے۔ جس روز زمین ان مردوں پر سے کھل جائے گی جبکہ وہ دوڑتے ہوں گے، یہ ہمارے نزدیک ایک آسان جمع کر لینا ہے۔ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور آپ ان پر جبراً کرنے والے نہیں ہیں، تو آپ قرآن کے ذریعے سے ایسے شخص کو نصیحت کرتے رہیے جو میری وعید سے ڈرتا ہو۔ سورہ زاریات مکے میں نازل ہوئی، اس میں 60 آیتیں اور 3 رکوع ہے۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑے رحم والے ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو غبار وغیرہ کو اڑاتی ہے، پھر ان بادلوں کی جو بوجھ یعنی بارش کو اٹھاتے ہیں، پھر ان کشتیوں کی جو نرمی سے چلتی ہیں، پھر ان فرشتوں کی جو حکم کے موافق چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ تم سے جس قیامت کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ بالکل سچ ہے، اور اعمال کی جزا و سزا ضرور ہونے والی ہے۔ قسم ہے آسمان کی جس میں فرشتوں کے چلنے کے راستے ہیں کہ تم یعنی سب لوگ قیامت کے بارے میں مختلف گفتگو میں ہو، اس سے وہی پھرتا ہے جس کو پھرنا ہوتا ہے۔ غارت ہو جائے بے سن باتیں کرنے والے جو کہ جہالت میں بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ روزے جزا کب ہوگا، جس دن وہ لوگ آگ پر رکھے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اپنی اس سزا کا مزہ چکھو، یہی ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ بے شک متقی لوگ بہشتوں میں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان کے رب نے ان کو جو ثواب عطا کیا ہوگا وہ اس کو خوشی سے لے رہے ہوں گے۔ اور کیوں نہ ہو وہ لوگ اس کے قبل دنیا میں نیک وکار تھے، وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے اور آخر شب میں استغفار کیا کرتے تھے، اور ان کے مال میں سوالی اور غیر سوالی کا حق تھا، اور یقین لانے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی، اور کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا؟ اور تمہارا رزق اور جو تم سے قیامت کے متعلق وعدہ کیا جاتا ہے ان سب کا معین وقت آسمان میں ہے۔ تو قسم ہے آسمان اور زمین کے پروردگار کی کہ وہ برحق ہے جیسا تم باتیں کر رہے ہو۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت آپ تک پہنچی ہے؟ اور یہ قصہ اس وقت میں تھا جب کہ وہ مہمان ان کے پاس آئے، پھر ان کو سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں کہا سلام، اور کہنے لگے کہ انجان لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اپنے گھر کی طرف چلے اور ایک فربا بچڑا تلا ہوا لائے اور اس کو ان کے پاس یعنی سامنے لا کر رکھا۔ کہنے لگے آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ تو ان سے دل میں خوف زدہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ تم ڈرو مت، اور ان کو ایک فرزند کی بشارت دی جو بڑا عالم ہوگا۔ اتنے میں ان کی بیوی بولتی آئی، پھر ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی کہ اول تو بڑھیا پھر بانجھ۔ فرشتے کہنے لگے کہ تمہارے پروردگار نے ایسا ہی فرمایا ہے، کچھ شک نہیں کہ وہ بڑا حکمت والا جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔